نے پگڑی پر مسح کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, پیغمبر عمل کرتا ہے, صحابہ عمل کرتے ہیں. حنفی کہتا ہے پگڑی پر مسح کرنا نہیں. اگر پگڑی پر مسح کیا تمہارا وضو نہیں ہوگا. نبی پگڑی پر وضو کر کے نمازیں پڑھتا ہے. یہ کہتا ہے اگر پگڑی پر وضو کرے, مسح کرے, تو اس کا وضو ہوگا. وضو نہیں تو نماز بھی. یہ فتویٰ نبی پر لگتا ہے. اگر پگڑی پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوتا تو اللہ کے پیغمبر نے پگڑی پر مسح کر کے, بھائیو توجہ فرماؤ, پگڑی پر مسح کر کے نمازیں ادا کی ہیں تو ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوئی. حضرات آگے چلتے جائیں. یہ ہے پگڑی پر مسح کی بات. علم الفقہ, فتاوی النوازل, عین الہدایہ, اس میں لکھا ہوا ہے کہ دوران وضو جب یہ ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے, یہ دھوئے تو یہ پڑھے, یہ دھوئے تو یہ پڑھے. نماز مسنون, دیوبندیوں کی نماز صوفی عبد الحمید سواتی نے لکھی ہے, یہ اسٹیج پر موجود ہے. اس نے اس میں صوفی عبد الحمید سواتی نے وضو کے دوران جو دعائیں ہیں, وہ چیزیں جو رسول اللہ سے سلف سے ثابت نہیں, ان کو بدعت قرار دیا. اب یہ لوگ بڑے بڑے ان کے مفتی, بڑے بڑے ان کے خطیب, بڑے بڑے ان کے امام وضو کے دوران دعائیں پڑھتے ہیں. وضو کے دوران دعائیں پڑھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب اگلا مسئلہ نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو پاک کرو. اور ادھر کیا لکھا ہے در مختار میں, ہدایہ میں, 1 درہم کے برابر اگر گندگی لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. اللہ کا قرآن کہے کپڑوں کو پاک کرو, یہ گندے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا فتویٰ دے کہ نماز ہو جاتی ہے. اب اہل حدیث کا عمل بھی, اہل حدیث کا فتویٰ ہے لباس پاک صاف ہو. اگر ایک جز بھی گندا ہو لباس کا, نماز نہیں ہوگی. یہ کہتا ہے 1 درہم کے برابر, 1 درہم کے برابر اگر پخانہ لگا ہو کپڑوں پر تو نماز ہو جائے گی. اب اگلی بات, یہ میرے ہاتھ میں نماز سنت کے مطابق پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھے, 4 سے 6 انگلیوں کا. یہ ان کا عمل ہے. سنن ابی داؤد اور مصنف ابن ابی شیبہ, مسند احمد ابن حنبل میں اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے کندھوں کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ. پیغمبر کا حکم کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا. کبھی کسی حنفی کو کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی توفیق نہیں ہوئی. حضرات ذرا بات آگے چلتی جائے. تلفظ بالنیہ, 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے, پیچھے امام دے. 4 رکعت نماز فرض, پوری نماز عربی میں اور نیت پنجابی وچ, سرائکی وچ, فارسی وچ, اردو وچ. اب یہ جو نیت کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار دل کے ارادوں سے. نیت عربی میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یہ دیوبندیوں کی لغت کی کتاب ہے القاموس الوحید, اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار زبانی نیت سے نہیں بلکہ دل کی نیت سے ہے. اب کہتے ہیں جی آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کیسے نیت کرتے ہیں؟ اہل حدیثوں اپنی نیت قرآن حدیث سے ثابت کرو. کبھی پیڑ پڑ جائے سامنے ہو پھر ہم بتائیں. ایک
یا رسول اللہ مجھے آپ افضل عمل بتائیں، افضل عمل. آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو نبی نے عمل کہا اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس سے ہے؟ دل کے ارادے سے. نیت نہیں کہنا، نیت عربی کا لفظ ہے دل کا ارادہ. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ. حضرات اب آگے ذرا توجہ فرمائیں. بات آ گئی رفع الیدین کرنے کی. کیا مسئلہ ہے حافظ صاحب؟ سارے ساتھی نے توجہ پیچھے سارے بیٹھے اور وقت کتنا ہو گیا؟ میں نے بیان کر دیا جی 10 پھر بھی. حضرات توجہ فرمائیں، بھائیوں توجہ کرو. یہ شیطان کی کوشش ہے کسی طرح بیان خراب ہو جائے. توجہ کرو، میں یہ بڑی لمبی تفصیل لے کر آیا ہوں. سینکڑوں مسائل ہیں حنفیوں کی نماز کے جو اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے. اب ان کا موقف ہے کہ مرد جو ہے، مرد کانوں تک، صرف کانوں تک، مرد جو ہے صرف کانوں تک ہاتھ اٹھائے، کندھوں تک مرد نہیں اٹھا سکتا. عورت جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، وہ کانوں تک ہاتھ اٹھا سکتی نہیں. اب حضرات توجہ کریں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو میں نے دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، کانوں کی لو تک. اور حضرت مالک ابن حویرث، عبداللہ ابن عمر، ابو حمید الساعدی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا آپ نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. تو یہ جو ان کا عمل ہے کہ مرد صرف کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک، یہ باطل ٹھہرتا ہے. اللہ کے پیغمبر کا عمل دونوں پر ہے، کندھوں تک اٹھائیں خواہ کانوں تک اٹھائیں. یہ تقسیم اور تفریق محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. اب آگے چلیں بھائی. سنن ابی داؤد میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، مسند بزار میں، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے، یہ ساتھی بھائی توجہ کے ساتھ بیٹھے اللہ کے بندو، اور بھائی سارے ساتھی بیٹھ جاؤ، توجہ ادھر کرو. آؤ دیکھو جڑی بات وہ چاہنے نے تک نہ پروگرام تسی بھی خراب. بھائی وہ چاہتے ہیں تمہارا پروگرام خراب ہو، تمہارا پروگرام خراب ہو. اگر کوئی بندہ انہوں نے پولیس سال ہے انہوں نے کہا دیا. اب بھائیوں وہ پروگرام خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھ کر سنو. اب بھائی ان کا یہ موقف ہے. میں نے حوالہ دیا صحیح مسلم کا، سنن ابی داؤد کا، صحیح ابن حبان کا، سنن صحیح ابن خزیمہ کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے. کس سے نماز شروع کرتے؟ اللہ. اب یہ میرے پاس ہدایہ ان کی کتاب پڑی ہوئی ہے جی، یہ ہدایہ ہے ان کی کتاب سٹیج پر. ان میں ان کا موقف کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ اکبر کبیرہ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی کہے اللہ اکبر اور نبی کے مقابلے میں یہ اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ اکبر کبیرہ کہے. مجھے بتاؤ
کہ سنت کی اس سے بڑھ کر دشمنی اور مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف اللہ کے پیغمبر اللہ اکبر کہیں اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اللہ اجل کا فتویٰ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت۔ اب اس کے بعد اہل حدیث مرد ہو عورتیں ہو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ بھائی کہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں؟ سینے پر۔ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہر آدمی اپنا دائیں ہاتھ بائیں بانے پر رکھے۔ کس پر رکھے بھائی؟ بائیں بانے۔ جب بائیں بانے پر ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ سینے پر آئیں گے، بائیں بانے پر ہاتھ رکھ کر اگر آپ ناف کے نیچے لے جائیں گے تو رکوع کی حالت میں جانا پڑے گا، کبھی بھی سیدھا کھڑے ہو کر بانے پر ہاتھ رکھ کر آپ ناف کے نیچے لے جا سکتے نہیں۔ اب دوسری بات، حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینے پر باندھتے، یہ حدیث ہے۔ اور یہاں پر ایک اور لطیفہ بیان کر دوں، یہ جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پیش کرتے ہیں رفع یدین نہ کرنے پر، اسی سند کے ساتھ ابن خزیمہ میں وائل بن حجر سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث آتی ہے۔